مجھے پھر اسٹیج سے اسٹوڈنٹ اترنے نہیں دیتے تھے، تو میں نے وہاں سرائکی فوک سنائے تھے. تو ایک دائرہ مختصر سا وقت ہے. دل سوچم وفا کینی اڑی دل دا دوا کینی، دلوں سوچم وفا کینی اڑی دل دا دوا کینی. چٹا بوچھن چٹی دھاری تھیواں صدقے میں لکھ واری، چٹا بوچھن چٹی دھاری تھیواں صدقے میں لکھ واری. دلوں سوچم وفا کینی اڑی دل دا دوا کینی. چٹا بوچھن بلن چڑگاں نہ کھس دلڑی نہ دے جھنکاں، چٹا بوچھن بلن چڑگاں نہ کھس دلڑی نہ دے جھنکاں. دلوں سوچم وفا کینی اڑی دل دا دوا کینی. چٹا بوچھن نیلی تندے ساڈی ازلاں دی پئی گنڈھے، چٹا بوچھن نیلی تندے ساڈی ازلاں دی پئی گنڈھے. دلوں سوچم وفا کینی اڑی دل دا دوا کینی. چٹا بوچھن تے ست پھل ہن سجن ساکوں گئے بھل ہن، چٹا بوچھن تے ست پھل ہن سجن ساکوں گئے بھل ہن. دلوں سوچم وفا کینی اڑی دل دا دوا کینی. چٹی دھاری تھیواں صدقے میں لکھ واری، چٹا بوچھن چٹی دھاری تھیواں صدقے میں لکھ واری. دلوں سوچم وفا کینی اڑی دل دا دوا کینی. دلوں سوچم وفا کینی اڑی دل دا دوا کینی. اور آخر میں ڈاکٹر صاحب کو یہ بتاتا چلوں کہ جو سندھ میں سب سے زیادہ زبان بولی جاتی ہے وہ سرائکی ہے. میں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، مجھے حیدرآباد سے خط آئے، میں نے انہیں ثبوت کے طور پر لکھ کے بھیجا اور ثابت کیا. میں شاہ لطیف یونیورسٹی خیر پور گیا، وہاں سندھی ڈپارٹمنٹ کے جو چیئرمین بیٹھے تھے ان سے بھی میں نے یہ بات منوائی کہ سندھ سے میں سب سے زیادہ جو زبان بولی جاتی ہے وہ سرائکی. اس لیے ہماری زبان لاکھوں کی نہیں کروڑوں کی زبان ہے، محبت کی زبان ہے، میٹھی زبان ہے. ڈاکٹر صاحب اتنی میٹھی ہے کہ اگر سرائکی اسپیکنگ سے آپ ملیں گے آپ کو شوگر ہو جائے گا. ماشاءاللہ آپ کی زبان میں بھی مٹھاس ہے. اللہ خیر کرا. بہت مہربانی تھی پروفیسر ڈاکٹر مقبول حسن گیلانی سے. میں جو شیرے نال بلکہ ایک نکی جی گال ہے جو میں ڈاکٹر صاحب کے سفر دیکھدا تو میرے کو خواجہ سنگھ کا شعر یاد آندے، تتھی جوگن چوتھار پھراں، تتھی جوگن چوتھار پھراں، ہند سندھ پنجاب تے ماڑ پھراں، سنج بر تے شہر بازار پھراں، مت یار ملم کہیں سانگے سبب. تاں ڈاکٹر صاحب دا یہ سارے سفر ایک یار واسطے ہیں، ایک دوست واسطے ہیں، ایک محبوب واسطے ہیں. اور او محبوب ہے او ہے علم، او ہے جن دی تلاش دے وچ ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ ہر جہاں دے تے پہنچ دن. انہاں واسطے ڈھیر سارے دعائیں. میں خاص طور تے آکساں جو خواجہ صاحب جرا پیغام دیتے ہن آون والا وقت یہ وسیب دے نمانے لوکاں دا انشاءاللہ انہاں کو مان بھی مل سی، انہاں کو اختیار بھی مل سی، انہاں کو شناخت بھی مل سی. اور جتنے بھی 200 سال جا محرومین انشاءاللہ تعالیٰ او بھی مکسن تاں انشاءاللہ سے جبران والے سویر تھیوان والی جی میں خواجہ سی فرمایا ہن تھی فریدا شاد ول مونجھاں کو نہ کر یاد ول جھوکاں تھسن آباد ول اے نینا واسی حکمنی. تاں ڈاکٹر سعید دی نظر جو کلہیں بہتے سوچاں تے کوں، کلہیں بہتے سوچاں تے کوں، اکھیں موڑ تے دیکھاں تے کوں،
خوشبو خوشبو تیریاں جھوکاں، ڈاکٹر صاحب خوشبو خوشبو تیریاں جھوکاں، وانگ ہوا دے گولاں تیکوں، میں منگتا تو لکھ ڈاتا، کیوں نہ تیں تو منگاں تیکوں۔ ہن پروفیسر ڈاکٹر اطہر محبوب سی اپنی گل بات کرے سن سائیں۔ جناب ظہور دھریجہ صاحب، جناب وینس صاحب، جناب مقبول گیلانی صاحب، جناب جام صاحب، دیگر معزز مہمانان گرامی، السلام علیکم۔ میں ظہور دھریجہ صاحب اور اس ادارے جھوک پبلشرز کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے آج مجھے بے انتہا عزت بخشی۔ یہاں آ کر مجھے بہت محبت اور چاہت اور خلوص کا احساس ہوا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ جو آپ نے مجھے ہمت، حوصلہ، عزت بخشی ہے، اس سے میں مزید موٹیویٹ ہوتا ہوں کہ میں مزید کام کروں۔ پچھلے 6 سال سے جو کام اس خطے میں، پہلے خواجہ فرید یونیورسٹی میں 4 سال، اس کے بعد پچھلے 2 سال سے اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں ہو رہا ہے، اس کا مومنٹم بہت تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے۔ الحمدللہ تمام شعبہ جات کے اساتذہ، اسٹوڈنٹس، ریسرچرز، اس میں کمیونٹی، اس میں انگیجڈ انڈسٹری الحمدللہ ایکٹیویٹ ہوتی جا رہی ہے۔ دوسری طرف حکومت کو بھی احساس ہوا ہے، انہوں نے بھی وسائل اور ذرائع دینے شروع کیے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سفر، اس کا مومنٹم بڑھتا جائے گا، اس کاروان میں لوگ ملتے جائیں گے، اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ جو اپنی منزل ہے ہم مل جل کے اس کو حاصل کر لیں گے۔ تمام نوجوان جو یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ تعلیم کے زیور سے آراستہ ہو کر، ریسرچ کی ٹیکنیک سیکھ کر جو اس خطے کی ڈیولپمنٹ ہے، اس میں ایک بہت اہم کردار ادا کر سکیں گے۔ اس وقت تیزی سے یہاں پر نہ صرف ایگریکلچر بلکہ دیگر جو شعبہ جات ہیں، اسلامیہ یونیورسٹی میں تقریباً ہر شعبہ زندگی پر تعلیم اور تحقیق ہو رہی ہے، اور مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ صبح ایک ویبینار جو ہے وہ پولیٹیکل سائنس کا، الیکٹورل ریفارمز کا ہوتا ہے، تو شام کو ایک ویبینار یا انٹرنیشنل کانفرنس انٹرنیٹ کے اوپر کسی ایک ایسے مسئلے کے اوپر ہوتی ہے جہاں پاکستان بحیثیت ریاست اس کو ایک اہم رول پلے کرنا ہے۔ تو الحمدللہ جو یونیورسٹی ہے، اس کا جو اپنے سوسائٹی کے ساتھ انٹریکشن ہے وہ بحال ہو رہا ہے۔ اسی حوالے سے جو حضرت خواجہ غلام فرید چیئر ہے، اس کا فعال ہونا انتہائی ضروری تھا۔ یہ اس وقت کی ایک اہم ضرورت ہے کہ جو پیغام، ان کا زمانہ ہم سے صرف 100 سال پرانا ہے، 125 سال پرانا ہے، ان کو دنیا سے گئے ہوئے صرف 125 سال ہوئے ہیں، لیکن وہ دور اور یہ دور جو ہے یہ متصل ہیں۔ وہ جو چیلنجز اس دور میں پیش آئے تھے وہ ابھی تک ہمارے سامنے ہیں۔ حضرت خواجہ غلام فرید کا جو پیغام ہے وہ اتحاد، محبت، رواداری، برداشت اور تمام مخلوق کی خدمت، تمام مخلوق کو اللہ کی مخلوق مان کر اس کی خدمت کرنے کا پیغام ہے۔ یہ انہوں نے اپنی زندگی میں انتہائی کامیابی سے دیا تھا، اور ریاست بہاولپور کے ساتھ ان کا جو ساتھ ہے، جو انہوں نے مختلف نوابین کی رہنمائی اور رشد و ہدایت کا وہ ذریعہ بنے، جو وقت انہوں نے سادے گڑھ پیلس میں گزارا، جو وقت انہوں نے چوک فرید پر گزارا، اس کی یاد آج بھی تازہ ہوتی رہتی ہے۔ ہر سال نہ صرف ان کا عرس بلکہ روحی امن میلہ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یونیورسٹی جب ان ایکٹیویٹیز کا پارٹ بنے گی تو وہ جو پیغام ہے وہ زیادہ بڑے پیمانے پہ پھیل سکے گا، اور اس پر عملی جامہ کرنے کے لیے جو ایکٹیویٹیز ہیں، جو سوشل ورک ہے،
جو محبت اور بھائی چارہ ہے اس کو پریکٹیکلی کرنا وہ ممکن ہو سکے گا. تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں. آپ کی محبت اور خلوص اس کو میں اس کا صلہ میں دے نہیں سکتا. بس کہتا ہوں کہ جو آپ کی مجھ سے توقعات ہیں اللہ مجھے کوئی توفیق دے کہ میں ان پر پورا اتر سکوں. شکریہ بہت بہت. مہربانی صحیح پروفیسر ڈاکٹر معلوم صحیح اپنے خیالات کے ساتھ سنبھال رہے تھے کہ جہاں انہیں مشن چاہتے جہاں انہیں ایجنڈا چاہتے کامیابی نال ہم کنار تھے تو ہونے ہے کہ بھئی فرمائش ہے کہ وہ ضرور آپ مہربانی کرے سر کے مقاط ہے کوئی بیا گیت مسیولہ صاحب والوں آنا ہے. مسیولہ صاحب خواجہ صاحب کی دھرتی سے ہیں جان پور. اچھا ماشاء مسیولہ جان پور. محبت کا اس کا ایک پس منظر ہے یہ ہے کہ نفسیاتی طور پر اور علمی طور پر ایک آدمی اگر جا رہا ہے